بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاسے دلو، آپ کی خدمت میں پیش ہے ہماری خصوصی سلسلہ وار داستان سیرت کا قسط نمبر 5۔ پردادا کا نام شاید سنا ہو، اب پردادا کا نام؟ اکثر لوگ یہاں رک جاتے ہیں، بس 3 یا 4 پشتیں، اور ہمیں اپنا ہی خاندان یاد نہیں رہتا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یعنی خاندان کا سلسلہ 20 نسلیں پیچھے تک بالکل محفوظ ہے۔ ایک ایک نام، ایک ایک شخص، اور ہر ایک نے کچھ ایسا کیا جو آج بھی ہم سب کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے۔ آج کی قسط میں ہم اسی خاندان کی کہانی سنیں گے، اور ساتھ میں ایک ایسا واقعہ بھی جس میں ہاتھی تھے، پرندے تھے اور آسمان سے پتھر آئے تھے۔ تو تیار ہو جائیں، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں قسط ہے۔ پہلے ایک بنیادی بات سمجھتے ہیں، عرب کون تھے؟ دیکھیں، جب ہم عرب کہتے ہیں تو لگتا ہے سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عرب کی تاریخ بہت پرانی، بہت گہری اور بہت دلچسپ ہے۔ عرب علماء نے عربوں کو 2 بڑے گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا گروہ ہے عرب بائدہ، یعنی وہ عرب جو ختم ہو گئے۔ یہ وہ قومیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، جیسے قوم عاد اور قوم سمود۔ یہ 5 سے 6 ہزار سال پہلے کی باتیں ہیں۔ یہ قومیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے مٹا دی گئیں، اور آج صرف تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام ملتا ہے۔ دوسرا گروہ ہے عرب باقیہ، یعنی وہ عرب جو باقی رہے، اور یہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ پہلے ہیں عرب عاربہ، یعنی خالص اصلی عرب۔ ان کے بانی ہیں قحطان اور ان کے بیٹے یارب۔ کہتے ہیں کہ یارب پہلے انسان تھے جنہوں نے عربی زبان بولنا شروع کی، اور یہی لوگ یمن اور جنوبی عرب میں رہتے تھے۔ دوسرے ہیں عرب مستعربہ، یعنی وہ لوگ جو بعد میں آئے اور عربی زبان سیکھ لی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان میں سے ایک شخص کا نام ہے عدنان۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدنانی عرب تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، اور عدنان تک 20 نسلیں ہیں، بالکل درست، بالکل محفوظ، کوئی شک نہیں۔ ذرا رک کر سوچیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق اور شام میں رہتے تھے۔ وہ عربی نہیں بولتے تھے، وہ ایک پرانی سامی زبان بولتے تھے جو عبرانی اور عربی دونوں سے مختلف تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آئے اور قحطانی قبیلے جرہم کے ساتھ رہنے لگے، تب انہوں نے عربی سیکھی، اور پھر ان کی نسل عرب کہلائی۔ اب ایک بہت دلچسپ حساب سنیں۔ عدنان کے بیٹے ماد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم عصر تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنا فرق تھا؟ تقریباً 570 سال۔ 20 نسلوں میں تقسیم کریں تو ہر نسل تقریباً 28 سے 30 سال کی، بالکل صحیح حساب۔ اب آتے ہیں اصل نسب کی طرف۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ یہ ہیں 20 نام، اور یہ 20 نام اسلام کی پوری تاریخ میں کسی کو بھی تبدیل نہیں کرنے پر اتفاق ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے: ان اللہ اصطفیٰ
किनानता मिन वलद इस्माइल वस्तफ़ा कुरैशन मिन किनाना वस्तफ़ा मिन कुरैशिन बनी हाशिम वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिम। यानी अल्लाह ने हज़रत इस्माइल की नस्ल से किनाना को चुना, किनाना से कुरैश को चुना, कुरैश से बनी हाशिम को चुना और बनी हाशिम से मुझे चुना। सोचें, एक एक कदम, एक एक इंतखाब और हर कदम पर अल्लाह की नज़र। ये बात दिल में उतार लें। कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें की। तारीख़ की कितनी अजीब गर्दिश है। कसी के बाद आए उनके बेटे अब्द मनाफ, जो अपनी खूबसूरती और क़यादत के लिए मशहूर थे। इनका असल नाम था मुगीरा, लेकिन लोग उन्हें अब्द मनाफ कहते थे। वो बाप की ज़िंदगी में ही इतने मशहूर हो गए कि लोग उनकी तरफ खिंचते थे। और फिर आए उनके बेटे हाशिम। और हाशिम, दोस्तों, हाशिम की कहानी सुनेंगे तो समझ आएगा कि ये ख़ानदान क्यों इतना ख़ास था। हाशिम का असल नाम था अम्र, लेकिन उन्हें हाशिम कहा गया क्योंकि वो रोटी तोड़ तोड़ कर हाजियों को खाना खिलाते थे। और कहते हैं कि हाशिम ने कभी अकेले खाना नहीं खाया। जब भी खाना होता आवाज़ देते और सबको इकट्ठा कर लेते। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या किया हाशिम ने? एक साल मक्का में सख्त कहत पड़ा, लोग भूख से मर रहे थे। एक आदमी था जो अपने घर के आंगन में खुद अपनी कब्र खोद रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मरने वाला है और मरने के बाद कोई दफनाने वाला भी नहीं बचेगा। ये देखकर हाशिम के दिल में एक ख्याल आया, हम मक्का वाले बीच में हैं, शुमाल में रूम है, जुनूब में यमन है। क्यों ना हम 2 सफ़र करें, गर्मियों में शुमाल की तरफ और सर्दियों में जुनूब की तरफ। ये था रिहलतुश शिताई वस्सीफ, सर्दी का सफ़र और गर्मी का सफ़र। हाशिम ने यमन जाना शुरू किया, जहाँ हिंदुस्तान और अफ्रीका का माल आता था बहरी जहाज़ों से, और शुमाल में बसरी जाना शुरू किया, जहाँ से गुज़रती थी मशहूर शाहराए रेशिम, जिसे आज भी सारी दुनिया जानती है। और बीच में था मक्का। हाशिम ने मक्का को दुनिया के तिजारती नक्शे पर डाल दिया और अल्लाह ने इस बात को इतनी अहमियत दी कि पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई। लिईलाफ़ि कुरैशिन ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। यानी कुरैश की आदत है इन 2 सफ़रों की, तो उन्हें चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें, जिसने उन्हें भूख में खाना दिया और खौफ में अमन दिया। हाशिम ने कुरैश को अमीर किया और इसी दौलत से हाजियों की खिदमत होती थी। एक और बात, हाशिम ने मदीना यानी यसरब की एक खातून से शादी की। क्यों? शायद कारोबारी रिश्ते के लिए। लेकिन अल्लाह की हिकमत क्या थी? 3 नस्ल बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करेंगे तो अंसार में उनके दौर के रिश्तेदार होंगे, जैसे अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु। अल्लाह की मंसूबाबंदी कितनी दूर तक होती है। हाशिम एक तिजारती सफ़र पर गज़ा में इंतकाल फरमा गए और आज भी गज़ा में मस्जिद सैयद हाशिम मौजूद है और गज़ा का एक नाम गज़्ज़त हाशिम भी है। ज़रा रुक कर एक लम्हे के लिए सोचें। कसी ने मक्का को सियासी ताकत दी, हाशिम ने मक्का को मुआशी ताकत दी, और अगला नाम जो आ रहा है अब्दुल मुतलिब, उन्होंने मक्का को वो कुछ दिया जो सबसे कीमती है। अब्दुल मुतलिब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। उनका असल नाम था शीबतुल हम्द, यानी तारीफ वाली सफ़ेद लिट, क्योंकि वो पैदा हुए तो बालों में एक सफ़ेद लिट थी।
اب ان کا نام عبد المطلب کیوں پڑا؟ یہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ ہاشم کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی اپنے بیٹے کو لے کر یثرب چلی گئیں۔ بچہ وہیں پلا بڑھا۔ ہاشم کے بھائی مطلب کو پتہ چلا تو وہ یثرب گئے اور بھتیجے کو واپس مکہ لے آئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ مطلب نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے، لیکن لوگوں نے سمجھا یہ مطلب کا غلام ہے اور عبد مطلب کا نام پڑ گیا، یعنی مطلب کا غلام۔ یہ نام تھا غلطی فہمی سے، لیکن پھر یہی نام تاریخ میں مشہور ہو گیا۔ پہلے یہ سمجھیں کہ عبد المطلب کتنے بڑے ہوئے۔ ان کے کل 18 بچے ہوئے، 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں، اور وہ تقریباً 100 سال تک زندہ رہے۔ اتنا لمبا جینا اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی۔ بیٹوں میں مشہور نام ہیں حارث، زبیر، عبداللہ، ابو طالب، عباس، حمزہ اور ابو لہب۔ بیٹیوں میں صفیہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ دوسرا کام عبداللہ کی جان بچانا۔ جب عبد المطلب کے 10 بیٹے بڑے ہو گئے تو انہیں وہ منت یاد آئی۔ انہوں نے سب بیٹوں کو بتایا، سب نے باپ کا ساتھ دیا، کوئی نہیں بھاگا۔ قرعہ ڈالا گیا اور قرعہ نکلا عبداللہ کے نام۔ عبداللہ سب سے پیارے تھے، جوان تھے، خوبصورت تھے، 17 یا 18 سال کے۔ جب عبد المطلب انہیں خانہ کعبہ کی طرف لے کر چلے، قریش نے روکا، تم یہ نہیں کر سکتے۔ قریش نے کہا کہ کسی پجاری عورت کے پاس چلو، وہ فیصلہ کرے گی۔ پجاری عورت نے پوچھا، تمہارے یہاں خون بہا کتنا ہے؟ عبد المطلب نے کہا 10 اونٹ۔ عورت نے کہا قرعہ ڈالو، عبداللہ پر یا 10 اونٹوں پر، اگر اونٹ نکلے تو اونٹ ذبح کرو۔ عبداللہ بچ گئے۔ قرعہ پڑا، عبداللہ نکلے، دوبارہ ڈالا، عبداللہ، 10 بار، 20 بار، ہر بار عبداللہ۔ آخرکار پجاری عورت نے کہا سو اونٹوں کو قرعے میں ڈالو۔ قرعہ ڈالا، اونٹ نکلے، سو اونٹ ذبح ہوئے، عبداللہ بچ گئے، اور اسی دن سے اسلام کی شریعت میں خون بہا 100 اونٹ مقرر ہوئی۔ یہ سنت قریش تھی اور اسلام نے اسے قائم رکھا۔ یہ بات دل میں اتار لیں، عبداللہ بچے، اس لیے کہ ان کے بیٹے کو آنا تھا۔ اور اب آتے ہیں تیسری اور سب سے بڑی کہانی کی طرف، ہاتھیوں کا سال۔ ابرہہ یمن کا گورنر تھا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف سے۔ اس نے یمن میں ایک شاندار کلیسا بنایا، شیشے سے، سونے سے، سب سے قیمتی مالوں سے، اور اعلان کیا اب کوئی مکہ نہیں جائے گا، میرا کلیسا ہی تمہارا حج کا مقام ہے۔ ایک بدو عرب کو غصہ آیا، رات کو وہ کلیسا میں گیا اور اسے گندا کر کے چلا گیا۔ ابرہہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا میں مکہ جاؤں گا اور خانہ کعبہ کو مٹی میں ملا دوں گا۔ اس کے پاس ہاتھی تھے، افریقی ہاتھی، جنگ میں استعمال ہوتے تھے۔ کچھ روایات میں 8 ہاتھی ہیں، کچھ میں 20۔ سردار ہاتھی کا نام تھا محمود۔ اب سوچیں، عرب کے ریگستان میں ہاتھی؟ قریش نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، اور یہ فوج دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ ابرہہ نے پہلے عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے، 200 سے زیادہ اونٹ۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ نے انہیں دیکھا، لمبے قد، وجیح چہرہ، بارب شخصیت۔ تو ابرہہ خود اٹھ کر ان کے پاس آ گیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ ابرہہ نے کہا مانگو جو مانگنا ہو۔ عبد المطلب نے کہا میرے اونٹ واپس کرو۔ ابرہہ حیران ہو گیا، تم یہاں اونٹوں کے لیے آئے ہو؟ اس گھر کا کیا ہوگا جسے میں مٹانے آیا ہوں؟ عبد المطلب نے کہا، اور یہ تاریخ کا ایک یادگار جملہ ہے، اونٹ میرے ہیں، ان کی حفاظت میرا کام ہے، اور خانہ کعبہ اللہ کا ہے، اس کی حفاظت اللہ کا کام ہے۔ ابرہہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اونٹ واپس ہوئے۔ عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی چادر پکڑی اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ، تیرے گھر کو بچانا تیرا کام ہے، ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ہی اپنے گھر کا رکھوالا ہے۔ اور پھر سب قریش پہاڑوں میں چلے گئے۔
ابرہا نے فوج کو حکم دیا، آگے بڑھو۔ محمود ہاتھی آگے بڑھا مکہ کی طرف۔ محمود رک گیا۔ مارو۔ محمود نہ ہلا۔ گھما کر دوسری طرف لے جاؤ۔ محمود چل پڑا۔ مکہ کی طرف کرو۔ محمود بیٹھ گیا اور ایک قدم نہ اٹھایا۔ اللہ کا ہاتھی بھی نافرمانی نہیں کرتا اپنے مالک کی۔ وارسل علیہم طیرن ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یعنی اللہ نے ان پر پرندے بھیجے جو ٹولیوں میں آئے اور انہوں نے پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینکے۔ پرندے آئے ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ، اور ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، ایک چونچ میں اور ایک دونوں پنجوں میں۔ جس سپاہی کو پتھر لگا وہ گل گیا، جس ہاتھی کو لگا وہ گرا۔ ابرہا کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی، لیکن بھاگتے بھاگتے بھی مرتی رہی، اور ابرہا خود اس کا جسم گلتا رہا راستے میں۔ وہ بمشکل یمن پہنچا اور وہیں مر گیا۔ قریش پہاڑوں سے اترے اور اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت دیکھی، اور اس واقعے کی یادداشت کتنی دیر رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بچپن میں بتایا کہ انہوں نے ابرہا کی فوج کا ایک اندھا بوڑھا آدمی دیکھا جو مکہ کی گلیوں میں بھیک مانگتا پھرتا تھا۔ یہ تھی اس شخص کی سزا جو اللہ کے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ تو جو نسب نامے ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان میں درمیان میں بہت ساری نسلیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں۔ اسلام ہمیں 6000 سال کے پابند نہیں کرتا، بس اتنا۔ اور آگے بڑھتے ہیں تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اچانک نہیں بنا، پشت در پشت، نسل در نسل، ہر شخص نے اپنی بساط کے مطابق کچھ دیا اور اللہ نے ان سب کو چنا۔ دوسری بات، خاندان کی عزت صرف نام سے نہیں ہوتی، کام سے ہوتی ہے۔ ہاشم نے تجارت کی، قصی نے قیادت کی، عبد المطلب نے دعا کی، اور اللہ نے سب کو قبول کیا۔ تیسری بات، اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے۔ ابرہا ہاتھی لے کر آیا اور پرندوں سے شکست کھا گیا۔ آج بھی جو اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے، کسی انسان کا نہیں۔ ایک آخری بات، ہاشم اور شاہ رخ خان کے بارے میں سوچیں۔ ہاشم نے زمانے کی سب سے بڑی تجارتی شاہراہ پکڑی اور مکہ کو دنیا کے نقشے پر لا کھڑا کیا۔ آج کے دور میں اگر کوئی ایسا کرے تو ہم اسے کیا کہیں؟ لیکن ہاشم کو کیا ملا؟ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ شاہ رخ خان یا سلمان خان آج مشہور ہیں، کتنے عرصے تک مشہور رہیں گے؟ 50 سال؟ 100 سال؟ ہاشم آج سے 1400 سال بعد بھی یاد رہیں گے، کیونکہ ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک زندہ ہے۔ اصل شہرت وہ ہے جو اللہ دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھنے کی توفیق دے، ان سے سچی محبت نصیب کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ہاں، اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی تو اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی قسط کی اطلاع فوراً مل سکے، کیونکہ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے عبداللہ اور آمنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔